تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور مدینہ منورہ آخری شہر ہے جو حضور کا شہر ہے، اور مسجد نبوی آخری مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور یہ حرم ہے۔ آج کا خطبہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مملکت کے اندر ایک قاضی صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا اس شخص کے بارے میں، کیونکہ مرزا جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں آدم بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، اور محمد بھی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مرتد ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ اگر ان کے دور کا کوئی شخص ہوتا جس نے براہ راست اسلام چھوڑ کر مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانا تھا، وہ واجب القتل تھا، لیکن یہ اس کی اولادیں ہیں، کیونکہ یہ پیدا ہی مرزائی ہوئے ہیں، لہذا یہ غیر مسلم ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر آپ کے سامنے 33 پڑھی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ ہے: محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے آپ میں سے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ تمہاری حیثیت میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرح ہو، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، قرآن کے مطابق، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق،
تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور مدینہ منورہ آخری شہر ہے جو حضور کا شہر ہے، اور مسجد نبوی آخری مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور یہ حرم ہے، اور اسی طرح حرم ہے جس طرح کعبۃ اللہ۔ یہ شعائر اللہ ہیں، ان پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آج کا خطبہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مملکت کے اندر ایک قاضی صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا اس شخص کے بارے میں جس کا نام ایف آئی آر کے اندر درج کیا گیا، اور ایف آئی آر جو ہے اس کا نمبر ہے L10454 اور L1344۔ مبارک احمد ثانی، مبارک احمد ثانی جو ہے یہ قادیانی ہے جس نے قرآن مجید کی تفسیر کتاب تفسیر صغیر کے نام سے اشاعت کی اور اس کی تقسیم کی، اور اس کتاب کو لکھنے والا غلام احمد قادیانی لعین کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود لعین نے لکھی ہے، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح الثانی کہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ مقدمہ 298C اور 298B کے مطابق ایف آئی آر میں درج کیا گیا تھا۔ اب وہاں پر قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ اشاعت کتاب جو ہے اس کا قانون پنجاب گورنمنٹ نے 1 سال بعد بنایا ہے، اور یہ مقدمہ 1 سال پہلے کا ہے، لہٰذا ہر غیر مسلم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مذہب کی تبلیغ کر سکے اور اپنی عبادت گاہ بنا سکے اور اپنی عبادت کر سکے آزادی کے ساتھ۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کر سکے، اور یہ ہمارا جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 260/3 ہے، جس میں یہ حقوق دیے گئے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے ہماری مملکت میں رہ سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مقدمہ کیا ہے۔ ہم بار بار ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کو عالم دین ہونا چاہیے،
ان کو کتاب و سنت کا ادراک ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کا حوالہ دے دینا بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اصل معاملہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج پورے پاکستان میں تمام مساجد میں اس موضوع پر علماء جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ قادیانی جو ہیں وہ 263 جو ہے وہ /3 اس قانون کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، لہٰذا اس آرٹیکل کے مطابق ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے لیے عبادت گاہیں بنا سکیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں، اپنی کتابیں چھاپ سکیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو ہی کافر کہتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ان پر یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ غیر مسلم اپنے آپ کو مانیں، تسلیم کریں، لیکن وہ تو غیر مسلم نہیں مانتے اپنے آپ کو۔ اس لیے قرآن مجید کی غلط تفسیر، غلط قرآن مجید کا ترجمہ اور آیات کے اندر تحریف اور احادیث کے اندر تحریف کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں اور مرزا لعین کو نبی مانتے ہیں اور اس کو اسی جگہ پر رکھتے ہیں جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ مرزا جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں آدم بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں اور محمد بھی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ فیصلہ جو ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس فیصلے سے پاکستان کے آئین کو تکلیف ہوئی ہے، اس فیصلے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، ہمارے دینی جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، اور اس کا فوری طور پر ازالہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر خود ہی واپس لے لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ اجر پائیں گے اور تمام مسلمانوں کی دعائیں بھی وہ لیں گے۔ اس فیصلے پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ کہ وہ مرزا جو ہے اپنے آپ کو مانے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا حدیث سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا نماز روزہ سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ یہ وہ غیر مسلم ہیں جو اہل کتاب بھی نہیں ہیں، ان کی حالت غیر اہل کتاب کی ہے، کیونکہ مرزا پر کوئی کتاب نہیں اتری، نہ ہی اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر یہ کتاب اتری ہے، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں مسیح موعود ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، اور میرے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے نعوذ باللہ وہ حلول کر آئی ہے، لہٰذا اب جو کوئی مجھے نبی نہیں مانے گا وہ غیر مسلم ہوگا۔ اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو وہ صحابی کہتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے آپ بھی سب سمجھائیں کہ اگر مسئلے کی سمجھ نہ ہو تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، جب ہاتھ ڈالا ہے تو پھر مسئلے کو سمجھیں کہ مسئلہ اصل کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مرتد ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں،
کیونکہ اگر ان کے دور کا کوئی شخص ہوتا جس نے براہ راست اسلام چھوڑ کر مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانا تھا، وہ واجب القتل تھا، لیکن یہ اس کی اولادیں ہیں، کیونکہ یہ پیدا ہی مرزائی ہوئے ہیں، لہٰذا یہ غیر مسلم ہیں، یہ اس واجب القتل کی جو کیٹیگری ہے اس میں سے نکل گئے۔ تو اس لیے ہم تمام اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، قرآن مجید پر، رسول اللہ کی احادیث اور سنت پر، صحابہ پر، تابعین پر، ائمہ ہدا پر، ائمہ محدثین پر، ائمہ مفسرین پر ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ اس ضروری تمہید کے بعد میں مسئلہ آپ کو قرآن کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے یہ طعنہ زنی کی کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہٰذا آپ کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ الکوثر اتاری، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہذا آپ اپنے پروردگار کی نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کی کوئی نسل اور نسب نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو کوثر آپ کو عطا کیے وہ جنت الفردوس میں ایک چشمہ ہے، ایک حوض ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو پیالے بھر کر دیں گے اور مسلمان وہاں سے سیراب ہوں گے، اور جس نے وہاں سے ایک پیالہ پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ جو معیت میں ہوں گے وہ حضرت ابو بکر اور عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیالے بھر بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ معصوم تھے، دودھ پینے کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم سے آنسو مبارک نکلے اور آپ کی داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کی گود میں آ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عرش معلیٰ پہ یہ سب نظارہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اقدس کے لیے قرآن اتارا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ بچوں کے باپ ضرور ہیں، کہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ طیب طاہر قاسم و عبد اللہ۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر ایک بچے کا نام ہے، قاسم اور عبداللہ دو بچوں کا نام ہے۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے جو ہیں حضرت خدیجہ سے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور 4 بیٹیاں
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، اور ان کے نام تھے زینب و ام کلثوم و رقیۃ و فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان بچوں کے آپ باپ ہیں، اور ابراہیم جو ہیں وہ حضرت ماریہ سے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بچوں کو ہم نے بڑا اس لیے نہیں ہونے دیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر نبی کا بیٹا موجود ہے تو امت جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو خلافت پر بٹھا دے گی، مصلے پر کھڑا کر دے گی۔ اس لیے ہم اس موروثی سلسلے کو کیونکہ ختم کر رہے ہیں، نبوت کے بھی موروثی سلسلے کو ختم کر رہے ہیں، خلافت و امارت کے بھی موروثی سلسلے کو ختم کر رہے ہیں کہ خاندانوں میں بادشاہت رہے، ملوکیت رہے، اور سیاست رہے، اور حکومت رہے، اس کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو بیٹے اس لیے دیے تاکہ کافر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا تو بیٹا ہوا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ وہ ہم نے دے دیے ہیں، لیکن ہم نے واپس اس لیے لے لیے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو نظام ہیں ان میں ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ جی میرے بعد میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا فلاں جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جائے، بادشاہت پر بیٹھ جائے۔ اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کا مجھے ادراک ہے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خلیفہ مقرر کیا، امام مقرر کیا، اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھڑا کیا، ان کو خلافت کے رتبے پر فائز کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ کمیٹی بنائی 10 بندوں کی، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت کے اندر کیونکہ دنگا و فساد تھا، اور دشمنان اسلام جو ہے وہ دنگا فساد کر رہے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ خلافت کو سنبھالیں، کہیں امت جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص تعلق صحابی ہونے کا بھی تھا، اور خاص تعلق یہ بھی تھا جو میں نے حدیث پڑھی کہ کیا تم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ تمہاری حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہارون تھے ان کی طرح میرے ساتھ ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور یہ وہ خلافت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ خلفاء الراشدین میں شمار کیا جاتا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی بنیاد پر جو منہج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق جو ہے اس خلافت کو جاری اور ساری کیا گیا۔ اس لیے اگر پاکستان نے زندہ رہنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے معاشی طور پر بحال ہونا ہے، پاکستان نے طاقت کی بنیاد پر بحال ہونا ہے،
پاکستان نے اپنی افواج کی بنیاد پر بحال ہونا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا قانون اس مملکت کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی قانون اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اس لیے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بات عرض کی تھی کہ 50 ارب روپیہ تقریباً اس انتخاب پر لگا دیا گیا۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ ووٹ ڈال کے آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارے جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہارنے والے بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، جو جیتا ہوا ہے وہ کہتے جی ہارا ہوا ہے، جو ہارا ہوا ہے وہ کہتے جی ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اس نظام کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میں نے اپنے نوازیوں سے، مقتدیوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں اس نظام میں ووٹ ڈالنا غیر مناسب ہے، نہ ڈالیں، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے دوسروں کو روکنا ہے، تو یہ لوگ رکتے نہیں ہیں۔ آپ نے جہاں روکنا ہے وہ قرآن و سنت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے خاندان سے باہر ہی نہیں نکلتی، اپنی قومیتوں سے باہر نہیں نکلتی۔ میں نہیں تو میری بیٹی صحیح، میں نہیں تو میرا بھائی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ آؤ قرآن و سنت کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف آؤ۔ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ اس مملکت کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اس پر حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، ان الحکم الا للہ۔ حاکمیت جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ بھی میں بھی سب مل کر اس بات کی طرف متفق ہو جائیں کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہائے حکومتیں ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فلسطین کے اندر، مسلمانوں کو کشمیر کے اندر، مسلمانوں کو ایریٹریا کے اندر، مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی آزادی کے لیے اٹھتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر اسلام کا قانون نہیں۔ اسلام کا قانون تھا کہ سب سے پہلے کچھ قبائل اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم سارے دینی کام کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ایک ہی چیز کے تو منکر ہیں، آپ ان کے خلاف کیا نہ کریں، جہاد نہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے منبر پر بیٹھ کر
یہ فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا، قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور ہم زکوٰۃ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب شعبان آ گیا ہے، لوگ مسائل پوچھنا شروع ہو رہے ہیں۔ بھئی جب آپ ریگولر دیتے ہو تو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت پوچھا جاتا ہے جب آپ ریگولر نہیں ہیں زکوٰۃ میں۔ نماز اور زکوٰۃ ایک شے ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی حضور کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ رسی اس پر زکوٰۃ کے لیے ہے تو وہ نہیں دیتا تو میں اس سے وصول کروں۔ پھر کیا ہوا؟ جھوٹے نبی نے، مسیلمہ نے، جس کا نام مسیلمہ کذاب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 101 ملاقات میں یہی فرمایا تھا کہ انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے ہاتھ میں یہ چھڑی ہے، میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کا قانون نافذ تھا، اس لیے مسیلمہ کذاب مدینے کے باہر بیٹھا رہا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، اندر نہیں آ سکا، اللہ نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو آسمان سے فوجیں اترتے ہوئے دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو، جیسے حضور کے لیے بدر میں فرشتے اترے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے لیے بھی وہی فرشتے اتر رہے ہیں، لہٰذا میں سچا نبی ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز دجال سے بچیں گے تو صرف قرآن و سنت کی وجہ سے بچیں گے۔ اگر آپ بدعت کے پیروکار ہوں گے، اگر آپ شرک کو مانیں گے اور شرکیہ کام کریں گے تو پھر دجال جو ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے دام فریب میں، اپنے جال میں پھنسائے گا اور آپ کہیں گے واہ جی واہ، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر اور پہنچا ہوا کیا ہو سکتا۔ تو اس لیے بھائیو، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے فوج تیار کی، اور اس فوج کا، اس جہاد کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تمام اس وقت کے جو نبی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعمون انہ نبی ولیکن لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ سارے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 کے قریب ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دجال اور کذاب ہوں گے۔
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، اس کے بعد آنے والے بنو عباس کے دور میں، کسی بھی دور میں نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا۔ تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی مرزا غلام احمد لعین کے مقابلے پہ مسلمانوں نے جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں نہیں تھی، یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا جس نے اس کو پروان چڑھایا، اور اس کی زندگی کے بھی کئی پہلو ہیں، اب وقت نہیں ہے جس پر کہ میں بات کر سکوں تفصیل کے ساتھ، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا جی میں ذلی نبی ہوں، سایہ، ذل کہتے ہیں سائے کو، میں نبوت کا سایہ ہوں، پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں، کہ بروز اس کو کہتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے میرے اندر حلول کر آئی ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور اس لیے پھر آخر میں اس نے کہا جی میں تو فل فلیج نبی ہوں، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور محمدی بیگم کا کیس آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک مرزائی کی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ دینے کے لیے تیار تھے لیکن لڑکی نہیں مانی، تو اس نے کہا جی مجھے تو اللہ نے کہا ہے کہ تیرا نکاح ہوگا۔ اس نے کہا جو پھر ہوگا تو پھر کر کے دکھاؤ۔ پھر اس کا نکاح نہیں ہوا، مسلمان کے ساتھ نکاح ہو گیا، پھر اس نے کہا جی یہ مر جائے گی، وہ نہیں مری، تو پھر کہا جی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا نکاح جو ہے وہ جنت میں ہوگا محمدی بیگم کے ساتھ۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرصدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اے دجال کذاب، تو جنت میں جائے گا تو تیرا نکاح ہوگا، تو جانا ہے جہنم میں، جہنم میں تیرا نکاح کس کے ہوگا، پھر وہ اس کے بارے میں تو سوچ لے خود بھی۔ تو اس لیے ایسا کذاب جس کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں تھی، جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، جو نشہ کرتا تھا، اس کو ہم یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی تھا، وہ تو ایک ذہنی مریض تھا، اس ذہنی مریض کے پیچھے یہ لگ گئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جی میں آخری نبی ہوں، میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے خوبصورت محل بنایا، نہایت ہی خوبصورت محل، لوگ آتے اس کو دیکھتے، اس کی تعریف کرتے، اور آخر میں ایک جگہ ایسی تھی جو بالکل خالی پڑی تھی، اس جگہ کو پر نہیں کیا گیا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس محل کی اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، میں رسول بنایا گیا ہوں، لہٰذا اب وہ محل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا انبیاء کی جماعت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ مکمل طور پر ایک خوبصورت محل کی صورت میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے معراج کیا واقعے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے رتبے پر فائز کیا گیا، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھی،
یہ حدیث بخاری کی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں آخری نبی ہوں۔ پھر حدیث مسلم شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جوامع الکلم، مجھے ایسا کلام دیا گیا ہے جس کے معانی بہت زیادہ ہے، بہت فصیح کلام اللہ نے مجھے دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے رعب عطا کیا میرے دشمن پر۔ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوگا تو وہ میرے رعب سے کانپے گا، وہ تھر تھرائے گا۔ نصرت بالرعب مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت پر وہ ہوگا تو وہ میرے دبدبے سے جو ہے نا وہ خوف کھائے گا۔ اور فرمایا کہ میرے لیے زمین کو پاک کیا گیا ہے، کس لیے؟ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ وہ سجدہ گاہ ہے، آپ اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور وہ پاک ہے، اس پر آپ مساجد بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اس جگہ کی پاک ترین جو ہیں وہ جگہ ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے ساری دنیا کے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ اس عقیدے کو حفظ جہاں بنائیں، اور میں تمام ججز جو ہیں ان صاحبان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم حاصل کریں علماء سے، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شرمساری کی بات ہے۔ فرمایا کہ علم جو ہے من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے۔ لہٰذا آپ تمام، میں ججز صاحبان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں علماء سے، قرآن سیکھیں، حدیث کی تعلیم حاصل کریں، اور فقہ کی تعلیم حاصل کریں۔ جہاں آپ قانون کو، لا کو جانتے ہیں، وہاں قرآن کو بھی جانیں، وہاں سنت کو بھی جانیں، وہاں حدیث کو بھی جانیں، اور ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر ادراک نہ ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو علماء فتاویٰ دیتے ہیں، مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو بھی فتویٰ دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ کیا یہ فتویٰ دینے میں میں اہل ہوں، یا اس کے دینے کا کوئی فائدہ بھی ہے، یا اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو صرف مفتی کہنے سے فتویٰ صادر نہ کیا کریں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ختم نبوت کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آج آپ پاکستان میں قانون اسلام کا نافذ کر دیں تو آپ کی معیشت فوری طور پر بحال ہو جائے، کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ دیں وقت پر، صحیح زکوٰۃ دیں، صدقات دیں وقت پر، صحیح صدقات دیں، خیرات کریں وقت پر، صحیح خیرات کریں۔ اور یہ جو بھکاری پھر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو کام سکھائیں، ان سے کام لیں۔
ہمارے اربوں روپے ان کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں، یہ مانگ مانگ کر اربوں روپے اپنی جیبوں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور لا حاصل ہے، پاکستان کو اس کا نقصان ہے، آپ کو نقصان ہے اس کا۔ ان کو کام سکھائیں اور ان کو تربیت دیں، یہ ملک کے لیے ایک اچھے شہری بنے، کام والے شہری بنے۔ اور آپ نے دیکھا جگہ جگہ 5 5 7 7 جو ہیں وہ بھکاری کھڑے ہیں، اور ان میں سے اکثریت عورتوں کی ہے۔ ان کے مرد جو ہیں وہ اپنے وہاں بیٹھ کے خیموں میں یا جو بھی کٹیا بنائی ہوئی ان میں، وہاں بیٹھ کر وہ ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ آوارہ گردی کر رہے ہیں، اور یہ بھیک مانگتی پھر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی قانون آئے گا تو یہ سارے نظام جو ہیں بحال ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔